لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی الی تکفرون. صلوات. وقال اللہ تبارک وتعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلوات. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ تو کسی کا بندہ ہے. انسان کو یہ بتاتی ہے نماز تو کسی کی مخلوق ہے. جسے تو سجدہ دے رہا ہے وہ تیرا خالق ہے. تو کسی کا مرزوق ہے وہ تیرا رازق ہے. تو کسی کا عابد ہے وہ تیرا مالک ہے. انسان جب آگ کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو انسان کو اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ میں جس کے سامنے آگ کر سجدہ ریز ہو رہا ہوں وہ کوئی ہستی ہے جس نے مجھے خالق کیا. جس ہستی نے مجھے خلق کیا وہ خالق ہے. انسان اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، حجیں کرتا رہے، الحاج بن جائے، زکوٰۃ دیتا رہے، خمس دیتا رہے، ہر نیک عمل کرتا رہے، سید الانبیاء سید الرسل فرماتے ہیں ان قبلت ما سوا ان ردت ما سوا. جب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. سرور کائنات فرما رہے ہیں جب تک اس کی انسان پوری زندگی روزے رکھتا رہے، حجیں کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، عزاداری کرتا رہے، مجالس پڑھتا کراتا سنتا رہے، جب تک اس کی نماز نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. پھر سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے فرمایا انسان پوری زندگی عبادت الہی میں مصروف رہے، نماز سجدہ ریز ہو کر نماز ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، الحاج بن جائے، زکوٰۃ دیتا رہے، اتنی زکوٰۃ دے کہ احد کے پہاڑوں کے برابر سونا یتیم مساکین میں تقسیم کر دے، جہاد کرتا رہے، جہاد کرتا کرتا مارا جائے، اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں. جب تک اس کے دل میں محبت علی نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم بندے ہیں خالق کے، ہم بندے ہیں خدا کے، امتی ہیں مصطفیٰ کے، شیعہ ہیں مرتضیٰ کے، عزادار ہیں سید الشہداء کے، منتظر ہیں محمد مہدی کے، صلوات بھیجتے ہیں سیدہ پہ، تبرہ کرتے ہیں دشمن سیدہ پہ. یہ معیار ہے، ایک فضیلت ہے. استاد علامہ محمد یار نجفی کے جملے ہیں. یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے پاکستان میں مذہب حقہ کو، مذہب شیعہ کو متعارف کرایا، بتایا کہ مذہب حقہ کیا ہے. جتنے بھی علماء ہیں پاکستان میں ان کے شاگرد نظر آتے ہیں. استاد علماء محمد یار نجفی سے کسی نے پوچھا
کہ کون سی عبادت ہے جو آپ کو اس عبادت پہ یہ امید ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ استاد علماء نے یہ نہیں کہا مجھے نماز لے جائے گی، استاد علماء یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت سارے علماء پیدا کیے، علماء بنائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں 4 فرزند عطا کیے تھے، چاروں کو حافظ بنایا، حقیقی عالم دین بنایا۔ ان 4 علماء میں سے ایک یہاں پر پرنسپل رہ کر گئے ہیں، حافظ محمد ثقلین۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی اولاد کی اتنی تربیت کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا مجھے امید ہے کہ میں سیدہ پہ جو گریہ کرتا ہوں یہ میری جنت کا ضامن بنے گا۔ یہ گریہ کا ایک مقام ہے۔ انہوں نے کہا میں سیدہ پہ گریہ کرتا ہوں، سیدہ کے دشمن پہ تبرہ و لعنت کرتا ہوں، مجھے اسی پہ امید ہے۔ نماز، مصطفیٰ نے فرمایا عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عماد کہتے ہیں ستون کو، عربی میں عماد کہتے ہیں، اردو میں ستون کہتے ہیں، ہماری زبان میں جسے پلر کہتے ہیں۔ یہ دین ہو گیا، یہ ستون ہو گیا، پلر ہو گیا۔ خواجہ اجمیر نے کہا شاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے۔ حسین دین، دین حسین، حسین دین، حسین دین، دین حسین، بار بار متوجہ کر رہا ہوں، حسین دین، دین حسین، یہ دین ہو گیا، یہ حسین ہو گیا، نماز دین کا ستون ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اس ستون کو سامت رکھ کر دین کو بلند کر کے بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کو ستون کو چھوڑ کر پست کر کے بیٹھے ہیں؟ نماز اگر انسان نے پڑھی ہے، نماز دین کا ستون ہے، دین ستون نماز، اگر نماز نہیں دین پست ہو جائے گا۔ اگر انسان نماز ادا کرے تو دین بلند ہو جائے گا، اگر دین بلند ہوگا حسینیت بلند ہوگی، نماز ہوگی حسینیت ہوگی۔ علامہ سید علی رضا رضوی قبلہ نے کہا جملہ، نماز بر وقت عزاداری ہر وقت۔ کمال ہے۔ اگر انسان عزاداری کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، نہیں قابل قبول۔ انسان اگر نماز پڑھتا رہے لیکن عزاداری کی طرف راغب نہ ہو، حق کو حق نہ کہے، ہماری عزاداری کیا ہے؟ یہ حق کی سربلندی ہے۔ 1400 سال سے اہل تشیع، حق کا شیعہ اثنی عشریہ، خیر البریہ یہ بتا رہا ہے حسین حق تھا، یزید باطل تھا۔ یہی کچھ ہے ہماری عزاداری۔ یہ 10 دن ہم روڈوں پہ، سڑکوں پہ آ کر یہی کچھ تو بتاتے ہیں کہ حسین حق ہے، یزید باطل ہے۔ حق کی ہمیشہ سربلندی ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ پست ہوتا ہے۔ نماز، کسی شاعر نے کمال ہی جملے کہے، نماز وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے غاروں میں پڑھی، نماز وہ ہے جسے سیدہ نے شکستہ پہلو کے باوجود بھی پڑھی، نماز وہ ہے سر پہ ضربت لگنے کے باوجود بھی امیر المؤمنین نے پڑھی، نماز وہ ہے جسے مجتبیٰ نے زہر کی حالت میں پڑھی، نماز وہ ہے جسے اکبر و اصغر، قاسم و محمد کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی سید الشہداء نے پڑھی، نماز وہ ہے جسے شام غریباں پانی تو تھا ہی نہیں نا۔ علامہ اظہر حسن زیدی کے جملے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے زینب عالیہ نے اس ریت میں تیمم کیا جس ریت میں اکبر، اصغر، قاسم و محمد کا خون ملا ہوا تھا، تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز ادا کی۔ یہ عظمت ہے۔ خدا نہ کرے ہمارا کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، لیکن نماز، اتنی کربلا کے میدان میں جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، لیکن زینب عالیہ نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کہا اللہ تو بلند ہے۔ عزادارو، 5 مظلوم ایسے ہیں جنہیں ظالموں نے مارا، آسمان رویا، زمین کانپی۔ پہلا مظلوم حضرت ابراہیم خلیل ہے جسے نمرود نے مارا، آسمان رویا، زمین کانپی۔ دوسرے زہرا کے پاک بابا مصطفیٰ ہیں، ابو لہب نے مارا، آسمان رویا، زمین کانپی۔ تیسری عزادارو سیدہ ہے، حسین کی ماں، ایک بڑے قد والے نے سیدہ کو مارا، آسمان رویا، زمین کانپی۔ عزادارو چوتھا اور 5واں نہ کوئی جوان ہے نہ مستور ہے، 2 شہزادے ہیں جنہیں امیر مسلم کی جوڑی کہتے ہیں۔ بابا کی شہادت کے بعد
کافی عرصہ قید گزارنے کے بعد شہزادے آ گئے حارث کے گھر مہمان. یہ حارث ادھر سے گھر میں داخل ہوا, ادھر سے بچوں نے خواب میں بابا کو دیکھا, بابا بابا کر کے رو رہے تھے. ادھر سے اس کمرے میں یہ حارث ملعون داخل ہوا, اس نے وہاں ہاتھ مارنا شروع کیا. اس کے ہاتھ وہاں جا کے لگے جہاں بنت علی چوما کرتی تھی. عزاداروں شہزادوں کو اس نے اجر رسالت دینا شروع کیا. عزاداروں ادھر سے آسمان رویا, زمین کانپی. شہزادے ہاتھ باندھ کر کہتے تھے نہ مار, ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں, نہ مار ہم علی کے نواسے ہیں, نہ مار ہم مسلم کے لال ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون ذنب قضائہ تسلیما.